آپ نے ہم سے یہ پوچھا ہے کہ سلسلہ مداریہ کیا سوخت ہو گیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ جناب علی، یہ بہت ہی بحث طلب اور مارکت الآراء باب بحث رہی ہے علماء اہل سنت کے درمیان، اور بلا شبہ اس پر بہت ساری تحریر، تصدیقات اور فتاوے آ چکے ہیں۔ چنانچہ یہ بحث کوئی آج کی نئی نہیں ہے۔ سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی سوالات ہوئے فتاوی رضویہ شریف میں، مفتی اعظم ہند رضی اللہ عنہ نے بھی اس کا جواب دیا، حضور شارع بخاری مفتی شریف الحق صاحب امجدی رضی اللہ عنہ، حضور فقیہ ملت مفتی جلال الدین امجدی رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طرح سرکار تاج الشریعہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور سرکار حضور محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ قادری دامہ ظلہ النورانی، دیگر اکابرین کے فتاوے اقوال موجود ہیں کہ بلا شبہ سلسلہ مداریہ سوخت ہے۔ یہ اور بات ہے کہ روحانی طور پر کسی کو جو ہے اس کا شرف ملا ہو، مگر چونکہ سلسلے میں بیعت ہونے کے لیے اتنا کافی نہیں ہوتا ہے، بلکہ براہ راست سلسلے میں اتصال ضروری ہے۔ تو سلسلے مداریہ کا سوخت ہونا ان اکابرین بزرگوں کے فتاوے سے اور اقوال سے، یہاں تک کہ مقبول بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب ہے سبع سناب الشریف، جس کو تصنیف کیا ہے حضرت علامہ سید الشاہ میر عبد الواحد بلگرامی رضی اللہ تعالی عنہ نے، اس میں بھی اس کی تصریح موجود ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ ایسی کوئی چیز نہیں جس میں بحث میں پڑا جائے، اور سلسلہ قادریہ سب سے اہم سلسلہ ہے جہاں سے سارے سلسلوں کی شاخیں نکلتی ہیں، اور سب پر اس کا فیضان ہے۔ اسی لیے تو سرکار اعلی حضرت مجدد اسلام سیدنا امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، مزرع چشت و بخارا کے عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا۔ ظاہر سی بات ہے، تو اب سرکار غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ کا فیضان تمام سلاسل پر ہے، اس لیے عوام الناس کو ان بحثوں میں نہیں پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ ہم شرع کے مکلف ہیں، اور بظاہر ہم دیکھیں کہ کوئی سلسلہ کتنا ہی متبرک کیوں نہ ہو، اگر اس سلسلے کا فروغ کرنے والا کوئی شخص خلاف شرع امور کا مرتکب ہو، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ شخص کا مشتبہ ہونا اس کے نظریات کو بھی مشتبہ کر دیتا ہے۔ موجودہ وقت میں آپ یہ دیکھیں کہ حضرت سیدنا شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ بلا شبہ ایک عظیم بزرگ اور بہت ہی پائے کے ولی تھے، آپ کی کرامات بھی ہیں اور آپ کے فیوض و برکات بھی ہیں، مگر موجودہ وقت میں اس دور میں، اور جب آپ دیکھیں گے سلسلے مداریہ سے منسلک ہونے والوں کا دعویٰ اور ان کے اقوال، ان کی تحریریں، ان کے اعمال، سب کچھ خلاف شرع، یہاں تک کہ بعض اعمال گمراہی اور کفر و شرک پر مشتمل ہیں۔ لہذا ان کی طرف توجہ نہ دے کر ہم عوام الناس شرع کے مکلف ہیں، ظاہری اعمال ہم پر ہماری نظر ہوتی ہے، ہمیں حکم کسی کے دل پر لگانے کی اجازت نہیں ہوتی، جو ظاہری عمل دکھتا ہے حکم شرع اسی پر لگتا ہے۔ سلسلہ مداریہ سے منسلک ہونے کا دعوے دار جتنے ہیں، سب کا عمل خلاف شرع پایا جاتا ہے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ بلا شبہ اس سلسلے سے منسلک ہو کر خلافت بانٹنا یا مرید کرنا یا اپنے آپ کو وہ کہنا، بلا شبہ صاف ظاہر ہے کہ اگر شیخ کا فیضان ہو تو مرید ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتا، خلاف شرع امور کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ شاہ مدار رضی اللہ تعالی عنہ کا فیضان اس سلسلے سے دعویٰ کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہے، یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ سلسلہ سوخت ہو چکا ہو۔ خود اس بات کی بین دلیل ہے ان کے سلسلے سے منسوب رہنے والوں، منسوب ہونے کا دعویٰ کرنے والوں کا خلاف شرع امور، گمراہی وغیرہ کے ارتکاب، اس بات کی دلیل ہے کہ سلسلہ مداریہ سوخت ہے۔ اگر سوخت نہ ہوتا تو اس کا فیضان جاری ہوتا، اور شاہ مدار رضی اللہ عنہ کا روحانی فیضان ان پر ہوتا، اور وہ خلاف شرع کام نہیں کرتے۔ اب یہ مختصر سا وقت نہیں کہ ہم بزرگوں کے فیضان کی باتیں کریں کہ کہاں کہاں اپنے مریدین کو یہ اکابرین، بزرگان دین، اولیاء کرام، شیخ طریقت اپنے ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر سنی قادری رضوی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں۔